السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلام۔ آج ہم 3 اہم خبروں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چین کی، جنہوں نے امریکی صدر کے خفیہ ایٹمی تجربات کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایران کا امریکہ سے کسی بھی تعاون کا امکان مسترد، یعنی کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے تعاون نہیں رکھنا چاہتے۔ اور آخر میں بات کریں گے طالبان کا الزام ہے کہ امریکی ڈرونز پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ان کی تفصیلوں کی طرف۔ چین نے امریکی صدر کے اس دعوے کو مکمل طور پر بے بنیاد اور غیر ذمہ دار قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ چین خفیہ ایٹمی تجربات کر رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان میو ننگ نے کہا ہے کہ چین کئی دہائیوں سے جوہری تجربات پر عائد غیر رسمی پابندیوں کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پر چین نے ایٹمی تجربات معطل کرنے کے اپنے وعدے پر ہمیشہ عمل کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ چین پر امن ترقی کے راستے پر گامزن ہے اور ایٹم بم کے پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بھی جوہری تجربات پر عالمی پابندی برقرار رکھنی چاہیے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے جو دنیا کے امن اور توازن کو نقصان پہنچائے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں الزام لگایا تھا کہ چین، روس، شمالی کوریا اور پاکستان خفیہ طور پر زیر زمین ایٹمی تجربات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو بھی اب مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے اور اپنے ایٹمی تجربات دوبارہ شروع کرنے چاہیے۔ امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے ایٹمی تجربات دوبارہ شروع نہ کیے تو چین اور روس ایٹمی طاقت میں امریکہ سے آگے نکل جائے گا۔ پس منظر کے طور پر بتایا گیا کہ امریکہ نے 1992 سے اب تک کوئی ایٹمی دھماکہ نہیں کیا، روس نے 1990 میں اور چین نے 1996 کے بعد سے کوئی ایٹمی تجربہ نہیں کیا۔ یہ ممالک صرف غیر جوہری تجربات کرتے ہیں جن میں اصل دھماکہ شامل نہیں ہوتا۔ تاہم روس نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ اس نے جوہری طاقت سے چلنے والی نئی کروز میزائل اور زیر آب ڈرونز کا تجربہ کیا ہے، جن کے بعد امریکی صدر نے نئے ایٹمی تجربات کی ہدایت دی ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر کی بیان کی طرف۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا رہے گا، مشرق وسطی میں فوجی اڈے قائم رکھے گا اور خطے کے معاملات میں مداخلت کرے گا، اس وقت تک ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کا تعاون ممکن نہیں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے سرکاری میڈیا کے مطابق کہا کہ امریکہ کبھی کبھار کہتا ہے کہ وہ ایران سے تعاون کرنا چاہتا ہے، لیکن جب تک وہ ملعون صہیونی ریاست کی حمایت اور خطے میں مداخلت جاری رکھے گا، تعاون کا کوئی بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اکتوبر میں کہا تھا کہ امریکہ ایران سے معاہدے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے دوستی اور تعاون کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 5 مراحل پر مشتمل جوہری مذاکرات ہو چکی ہیں، تاہم جون میں ایران اور اسرائیل کے درمیان 5 روزہ جنگ کے بعد یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے اس جنگ کے دوران ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر حملے بھی کیے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران کی ہے، جس سے مغربی ممالک یورینیم افزودگی 0 تک لانا چاہتے ہیں تاکہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے امکانات کم کیے جا سکیں۔ تاہم ایران نے اس شرط کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں تیسری اور آخری خبر کی طرف۔ افغان کے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی ڈرون پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے افغان میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغان خبر رساں ادارے طلوع نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ عمل افغانستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جس طرح پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال نہ ہو، اسی طرح ہم نے بھی استنبول مذاکرات میں واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان اپنی زمین اور فضائی حدود افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ڈرونز واقع افغانستان کی فضاؤں میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کی فضائی حدود سے گزر کر آتے ہیں، جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کسی ملک کا نام لیے بغیر کہا کہ کچھ عناصر جو ماضی میں افغانستان کے مخالف رہے یا بیگرام اڈے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اب خطے میں بد امنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوتیں براہ راست سامنے نہیں آتی، بلکہ دوسروں کے ذریعے اشتعال انگیزی اور دباؤ
ڈالتی ہے، مگر طالبان حکومت کسی بھی سازش کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ استنبول مذاکرات سے متعلق سوال پر ترجمان نے بتایا کہ دوحہ اور استنبول ملاقاتوں میں پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان TTP کو قابو کیا جائے جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان وفد نے پاکستانی حکام کو یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اور پاکستان کے اندرونی معاملات پاکستان کو خود حل کرنے ہوں گے۔ دوسری جانب آج DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں امریکی ڈرونز کے حوالے سے طالبان کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ڈرون حملوں کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اور طالبان حکومت نے اس حوالے سے تاحال کوئی باضابطہ شکایات بھی درج نہیں کرائی۔ تو یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔